بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، آج آپ کے سامنے ایک اور مسئلہ لے کے حاضر ہوا ہوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ نماز میں ہاتھوں کو کس جگہ تک اٹھایا جائے، کہاں تک بلند کیا جائے تو وہ سنت کے مطابق ہوگا۔ اس میں 3 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہمیں ملتے ہیں، جن میں پہلے نمبر پر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے نمبر پر مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تیسرے نمبر پر حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں ملتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو عمل تھا، جو تعلیم، کچھ انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا، وہ جو بیان کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب آپ نماز کی ابتدا کرتے، نماز شروع کرنے کا ارادہ کرتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو رفع یدین کے لیے، پہلا جو رفع یدین ہے اس میں جب بلند کرتے اپنے ہاتھوں کو تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ کاندھوں کے مساوی ہو جاتے تھے۔ یہ عمل حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں بیان کرتے ہیں۔ اب یہ عمل حضرت عبداللہ بن عمر کا آپ کے بیٹے سالم سے ہمیں ملتا ہے، اور کتب حدیث کی کئی کتب کے اندر ہمیں ملتا ہے، کئی ماخذ کے ساتھ ملتا ہے، جس میں صحیح بخاری ہے، مسلم ہے، سنن ابی داؤد ہے، اور مسند ابی عوانہ ہے، مسند حمیدی ہے۔ اس کے علاوہ کئی اور ماخذ ہمیں اس کے ملتے ہیں۔ تو یہ ایک عمل ایک صحابی کا ایک طریقہ کار سے ہمیں مل گیا کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ وہ کاندھوں کے مساوی ہوتے تھے، کاندھوں کے مساوی ہوتے تھے۔ اب دوسرے نمبر پر حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے، وہ کیا کہتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ کہاں تک بلند ہوتے تھے؟ تو اس حوالے سے مالک بن حویرث کی روایت صحیح بخاری میں اور بالخصوص مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے۔ فرماتے ہیں رأیت النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یکبر اذا رکع و اذا رفع رأسہ من الرکوع، کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جب نماز کی ابتدا کرتے تھے یا رکوع کے لیے یا رکوع سے اٹھتے وقت رفع یدین کرتے تھے تو انداز یہ ہوتا تھا حتی یحاذی بہما فروع اذنی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ وہ کانوں کی لو کے مساوی ہو جاتے تھے۔ یہ طریقہ کار حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں بتانا چاہتے ہیں۔ اب یہاں 2 اقوال، 2 صحابہ کے عمل سے، اقوال سے، طریقے سے ہمیں 2 طریقے مل گئے ہیں۔ ایک حضرت عبداللہ بن عمر کا کہ ان کے ہاتھ کانوں کے مساوی ہوتے تھے، اور حضرت مالک بن حویرث کے ہاتھ کانوں کی لو کے مساوی ہوتے تھے۔ ایک میں کانوں کا ذکر ہے اور ایک میں کاندھوں کا ذکر ہے۔ یہاں کچھ علماء اور کچھ حضرات یہ تطبیق بیان کرتے ہیں کہ چونکہ ہاتھ اب جب یہاں بلند ہوں گے تو وہ کانوں کی لو کے ہوں گے تو وہ کاندھوں کی مساوی ہوں گے، دونوں چیز یہاں کور ہو جائیں گی۔ لیکن میں کہتا ہوں نہیں، اس سے آگے کا بھی ایک عمل ہے جو حدیث مبارکہ میں ہمیں ملتا ہے، وہ ہے حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل۔ اور یہ بات بھی آپ یہاں ذہن نشی کر لیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، یہ وہ صحابی ہیں کہ جنہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے تعلیم ابتدائی زمانے میں حاصل کی ہے۔ نبوت کے ابتدائی زمانے میں انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے تعلیم حاصل کی ہے۔ اور حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ذات ہے وہ ذات ہے کہ جس نے آخری حصے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آخری عمر میں غالباً 9 ہجری میں حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے، اور اس وقت انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے تعلیم حاصل کی ہے۔ تو چونکہ اسلام میں کچھ عمل ایسے ہیں جو پہلے منسوخ ہو چکے ہیں اور بعد میں ان کی ناسخ موجود ہے، تو لہٰذا یہاں پہ حضرت عبداللہ بن عمر کی روایات سے زیادہ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایات کو تقویت حاصل ہے، اس اعتبار سے کہ وہ آخری زمانے میں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اس میں کئی ایک کتب کے اندر کئی ایک ماخذ کے ساتھ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل ہمیں ملتا ہے۔ الفاظ کا کچھ آگے پیچھے کا اعتبار ہے، الفاظ مختلف ہیں، لیکن حدیث جو ہے وہ بالکل اتھینٹک ہیں، صحیح ہیں، متواتر طریقے سے ہم تک پہنچی ہیں۔ اس میں سنن ابی داؤد کے اندر 4-5 طرق اس حوالے سے حضرت وائل بن حجر کے موجود ہیں، سنن الکبریٰ کے اندر موجود ہیں، اور سنن ابی داؤد کے اندر یہ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان موجود ہے۔
حضرت ویل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، یہاں آپ کے بیٹے عبد الجبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ویل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب نماز کا اعادہ کرتے تھے تو اس وقت جب اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے تھے تو وہ کہاں تک ہوتے تھے؟ کہتے ہیں کہ حتیٰ قانتا بخیالی منکبیہ وہذا بابہامہ اذنیہ، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے تھے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے انگوٹھے جو تھے وہ کانوں کی لو کے برابر ہوتے تھے۔ اب یہاں تین عمل ہمارے سامنے موجود ہیں، ایک حضرت عبداللہ بن عمر کا کہ ان کے ہاتھ کاندھوں کے مساوی ہوتے تھے، حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل ان کے ہاتھ کانوں کی لو کے مساوی ہوتے تھے یا کانوں کے مساوی، اور حضرت ویل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل کہ ان کے ہاتھ یہ انگوٹھے کانوں کی لو کے مساوی ہوتے تھے، برابر ہوتے تھے۔ اب یہ عمل حضرت ویل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مسند سنن نبی داؤد کے اندر بھی موجود ہے، اس کے علاوہ سنن کبریٰ کے اندر بھی موجود ہے اور مسند احمد کے اندر بھی موجود ہے۔ اب یہاں ایک اعتراض ہوتا ہے اس حدیث پر، اس کے متن پر، کہ عبد الجبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ذات ہے اس کا سمع حضرت ویل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت نہیں، اور یہ بات یہ کتابوں کے اندر موجود ہے، جو اسماء رجال کی کتابوں ہیں ان میں موجود ہے۔ اب مسئلہ یہاں یہ ہے کہ ایسی حدیث کہ جس میں ارسال ہوتا ہو کہ ایک تابعی صحابی کا نام چھوڑ کر ڈائریکٹ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہمیں بیان کر دے، یا کسی وجہ سے وہ صحابی کا نام مس کر جائے یا اس کا سمع ثابت نہ ہو، تو ایسی حدیث کو حدیث مرسل کہا جاتا ہے۔ اب امر اس بات کا ہے کہ کیا ایسی حدیث کے بارے میں ہمارا موقف کیا ہونا چاہیے، کیا ہم اس کو قبول کر لیں یا اس کو چھوڑ دیں؟ اس میں علماء کے مختلف اقوال ہیں، جن میں جمہور جو علماء محدثین ہیں ان کا موقف یہی ہے کہ ایسی حدیث کے بارے میں سکوت اختیار کیا جائے، بالکل خاموشی اختیار کی جائے، اس کو نہ چھیڑا جائے۔ اب جو یہاں علماء محدثین نے سکوت کا لفظ استعمال کیا اس کے حکم میں کہ اس میں سکوت اختیار کیا جائے، تو اہل سنت و جماعت کا جو 1400 صدیوں پر اصول ہے اس میں یہ بات موجود ہے۔ یہاں لکھا ہے کہ قبولیت کے اعتبار سے، اجماع کے اعتبار سے، کہ وہ سکوت والا عمل قبول ہوگا یا نہیں ہوگا۔ علماء فرماتے ہیں الاجماع ینعقد بنص البعض و سکوت الباقی، فرماتے ہیں کہ اگر کسی مسئلے میں کچھ علماء سکوت اختیار کر لیں اور کچھ اپنا واضح بیان دے دیں وہ ایک الگ ٹاپک ہے، لیکن کچھ علماء اگر سکوت اختیار کر لیتے ہیں، سکوت خاموشی اختیار کر لیتے ہیں، تو وہ ان کا سکوت وہ مثبت انداز میں قبول کیا جائے گا، کہ وہ ہاں کے زمرے میں استعمال کیا جائے گا، یعنی کہ وہ سکوت اس انداز میں کرتے ہیں کہ ان کا سکوت بھی یہ ثابت کرتا ہے کہ ہم بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں۔ تو چونکہ اب یہاں یہ مرسل حدیث کا حکم یہ ہے کہ محدثین کہتے ہیں سکوت اختیار کیا جائے، اور سکوت میں یہ ہے کہ علماء کہتے ہیں محدثین کا جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ اس کو قبول کیا جائے، لہٰذا اس انداز میں اس حدیث کو قابل قبول مانا جائے گا۔ دوسرے نمبر پر امام اعظم ابو حنیفہ اور امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ ایسی حدیث کے بارے میں سکوت نہیں بلکہ اس کو قابل قبول مانا جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو تابعی جس صحابی سے روایت کر رہا ہے وہ خود بھی سکا ہو اور جس صحابی سے اس نے روایت کی ہے وہ بھی سکا ہو، تو صحابی کی ثقافت پہ تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے، ہر انسان کے نزدیک، ہر محدث کے نزدیک ہر صحابی سکا ہے، اس پہ کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ باقی حضرت عبد الجبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ کہ وہ سکا ہیں یا نہیں، کتب حدیث میں جتنی اسماء رجال کی کتابیں ہیں تمام کے اندر یہ بات موجود ہے کہ حضرت عبد الجبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سکا راوی ہیں، اتھینٹک راوی ہیں، کسی قسم کا اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اس کے بعد حضرت امام محمد بن ادریس الشافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایسی حدیث جو حدیث مرسل ہے اگر اس کو کسی اور ترک سے، کسی اور صحابی سے، کسی اور طریقہ کار سے اس کو سپورٹ مل جائے تو پھر وہ قابل قبول ہوگی۔ اس حوالے سے سنن الکبریٰ کے اندر جو اس کے مصنف ہیں
وہ ایک پوری ڈیٹیل کے ساتھ اس مسئلے کو بیان کرتے ہیں۔ یہ حدیث نمبر 2306 ہے۔ اس کے اندر وہ سنن الکبریٰ کے جو امام بیہقی ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ یہ جو عمل ہے ہاتھوں کو بلند کرنا اور وہ انگوٹھے جو ہاتھوں کے ہیں وہ کانوں کی لو کے برابر آ جانا، یہ کوئی ایک صحابی یا حضرت عبد الجبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل نہیں ہے۔ فرماتے ہیں یہ حضرت امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی اس عمل کو مانتے تھے، کرتے تھے۔ حضرت امام شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی موقف ہے۔ حضرت ابو عوانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا بھی یہی موقف ہے۔ حضرت زائدہ بن قدامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا بھی یہی موقف ہے۔ حضرت بشیر بن مفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا بھی یہی موقف ہے۔ حضرت عاصم بن کلیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا بھی یہی موقف ہے۔ حضرت شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا بھی یہی موقف ہے، اور حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ڈائریکٹ اور خاص شاگرد ہیں ان کا بھی یہی موقف ہے۔ تمام تر ان اصحاب کا موقف یہی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی نماز کی ابتدا میں اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے تھے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے انگوٹھے مبارک کانوں کی لو کے مساوی ہو جاتے تھے، برابر ہو جاتے تھے، اور یہی اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے، اور یہی اہل سنت و جماعت کا موقف ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو طریقہ کار ہے، جو سنت عمل ہے وہ یہی ہے کہ جب بھی انسان مسلمان نماز پڑھے، نماز کی ابتدا کرے تو اپنے ہاتھوں کو یہاں تک بلند کرے کہ اس کے انگوٹھے کانوں کی لو کے برابر ہو جائیں۔